اس حوالے سے آپ کو آگے اپڈیٹ کریں گے. یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ بعض چینلز نوجوان نسل کے ذہنوں میں کس طریقے سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور عمومی طور پر یہ کام بیرون ملک فنڈنگ سے کیا جا رہا ہے. آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ بھاڑنے کی عدت بدت، میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہو سکتی. جیو نے MKRF کے نام پر فنڈ مانگے اور فروخت کے لیے پیش کیا مذہب. MKRF کے ڈاکومنٹ میں لکھا گیا، ہم اپنے مذہبی پروگراموں کو کریں گے آپ کے لیے استعمال. خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے. اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ جیو ٹی وی پر ہنسنا منائے کے نام سے ایک انتہائی ولگر پروگرام نشر کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہوف تابش ہاشمی کئی بار انتہائی نامناسب اور ڈبل میننگ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً سوشل میڈیا پر آپ کی نظروں سے بھی اس طرح کے کلپس کبھی نہ کبھی گزرے ہوں گے. آج کا دور 5th جنریشن وار کا دور ہے، یعنی کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو کسی ٹینک، بندوق یا گولی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نوجوان نسل کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دینا اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کس کے کہنے پر اور یہ کیسے کیا گیا. آج دنیا اس اسٹریٹجی کی طرف شفٹ ہو چکی ہے، مگر ہم لوگوں کے ذہن ابھی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی اسی روایتی جنگوں کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان وقت کے ساتھ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کی جنگوں کا انداز بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ جنگیں بنا ہتھیار کے صرف میڈیا وار سے جیتی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں بھی ضمیر فروشوں اور غداروں کی کمی نہیں ہے، جو کہ دن رات اپنی ہی نوجوان نسل کے اندر لادینیت کا زہر گھول کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں، صرف ڈالرز کی خاطر. جیو میڈیا گروپ بھی انہی میں سے ایک ہے، جو کہ فوراً فنڈنگ لے کر یوتھ کے دماغ کے اندر ایسے ایسے سوالوں کو بھر رہا ہے کہ وہ اللہ کے قانون اور اپنے مذہب پر سوال اٹھائیں، ان سے بغاوت کریں. اور یہ نوجوان یا بچے کیونکہ زیادہ علم نہیں رکھتے، ان کے ذہن ابھی کچے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں گمراہ کرنا بہت آسان ہے. اور یہ چیز آپ کو مسلسل ان کے ڈراما سے لے کر فلمز اور حالیہ شروع ہونے والی ایک ڈاکومنٹری سے بھی ہو جائے گا، جس کے اندر ہر کچھ دیر کے بعد ایک شخص اللہ کے قانون کو چیلنج کر کے ایسا سوال کرتا ہے جو کہ انسانی ذہنوں کو سوچ میں ڈال دے کہ اسے اللہ اور اسلام سے دور کر دے. اس کی زندگی کے مقصد، اس کے مذہب اور اللہ کے قوانین پر بھی سوال اٹھا کر ان کو لادینیت کی طرف مائل کریں، اور یہ اتنا کنفیوز ہو جائیں کہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. ARY نے جیو ٹی وی کے اس پروپیگنڈا کا جواب ایک رپورٹ کے اندر دے کر اس کا پردہ فاش کر دیا کہ یہ لوگ پردے کے اندر رہ کر کیسے غیر ملکی فنڈنگ سے مسلمان نوجوانوں کے ذہن کے اندر سوال اٹھا کر ان کے دماغ میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جیو نے MKRF نام کے ایک پروجیکٹ پر امریکہ سے پیسے مانگے کہ آپ ہمیں فنڈنگ دیں اور بدلے میں ہم آپ کو دین اسلام فروغ کے لیے پیش کریں گے، اپنے نوجوانوں کے ذہن میں ایسے ایسے سوال اٹھائیں گے کہ وہ اپنے مذہب سے بغاوت کریں. اور ان لیک ڈاکومنٹس کے اندر یہ واضح طور پر پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی پروگراموں کو آپ کے ایجنڈا کے مطابق استعمال کریں گے، یعنی جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسا پروپیگنڈا والا کنٹینٹ اپنی جنریشن کے لیے بنائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ٹی وی چینل پر ایک کے بعد ایک ایسے سوال اٹھنے لگے جس کے اندر اسلام اور اس کے قانون پر اعتراض اٹھایا گیا، اور یہ تصور دیا گیا کہ اس کے قانون انسانیت کے خلاف ہیں. جیسا کہ اس لڑکے کا سوال ہے کہ اگر میری ساری عبادتیں اگر آخرت کے اندر صرف الفاظ ہی رہ گئے تو کیا ہوگا؟ میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو یعنی اگر یہ سب کچھ سچ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ چلیں اسی طرح کا سوال میں ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہوا تو آپ کے پاس خود کو بچانے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ اب ذرا اس سوال کی سنگینی کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو یہ حلال اور حرام کی تمیز کیسی؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ افسوس کہ ایک مسلمان ریاست کہلانے والے ملک کے اندر یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے. یہ سوال تو دین کی بنیاد کو ہی ختم کر دیتا ہے کہ اللہ کی شریعت، اس کے احکام کو چیلنج کرنا، یہ سب تو اسلام کے دشمن کا ایجنڈا ہے اور شیطان کا مقصد. اس کے بعد سوال کہ اگر عورتوں کو اسلام حقوق دیتا ہے تو اس کے لباس پر قانون کیوں؟ جب اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ چلیں اس کا جواب خود قرآن پاک سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادر کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیں
یہ اس کے لیے کہ بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 59۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلم عورتیں ہیں، یہ نعمت ان کو عطا کی ہے کہ ان کو معاشرے کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حفاظت اور فکر تو اسی چیز کی ہوتی ہے جو کہ قیمتی ہوتی ہے، اسی لیے قیمتی چیز آپ کو پردوں کے اندر اور چھپی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ کوڑا کرکٹ آپ کو ہر جگہ سر عام دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ قیمتی نہیں ہے۔ خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ خالق کی تلاش میں آندھیوں اور روشنی کے اندر بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی خالق کی موجودگی کی تلاش کے اندر بھٹک کر ضائع کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دراصل دنیا داری کے اندر رہ کر عیش کرنا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے، لیکن یہ خالق کی تلاش کے اندر اپنی زندگی کو بے تکی سوچ کے پیچھے بالکل برباد کر رہا ہے۔ یعنی بالکل وہی سوچ جو کہ شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیا واقعی اپنے خالق کو پہچاننے کے علاوہ انسان کی زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ اللہ تو خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہدایت گمراہی سے واضح طور پر الگ ہو چکی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 256۔ یعنی اگر آپ ارادہ کریں گے تو اللہ کی ہر ایک نشانی آپ کو آہستہ آہستہ اس کے قریب کر دے گی، آپ کو گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے گی۔ انسان تو دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر اندھیروں کے اندر بھٹک رہا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا، لیکن جب اللہ نے اپنا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو نازل کیا تو بتایا کہ ہدایت اور گمراہی واضح طور پر الگ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ المائدہ میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ دوبارہ سے انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت میں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ لڑکی اعتراض کرتی ہے کہ اگر آرٹس کا مقصد انسان کی نظروں کو خوبصورت لگنے والی یا اٹریکٹ کرنے والی چیزوں کو دکھانا ہے تو مذہب کا اس پر اعتراض کیوں؟ یعنی ہم لوگ آرٹس کے نام پر جو مرضی بے حیائی کریں، کپڑے اتار کر معاشرے کے اندر گھومنا شروع کریں، لیکن اسلام کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ مذہب کے قانون درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ لیکن اللہ پاک اس کا جواب قرآن کریم کے اندر کیا دیتا ہے، ذرا سنیں۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی بات پھیلے تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس بے حیائی کو روکے بغیر انسانیت اپنے خالق کے حکم پر نہیں چل سکتی، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ لسٹ یہاں پر ختم نہیں ہوتی، مزید سنتے جائیں۔ عام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ اگر تمام حالات قدرتی طور پر پیدا ہو رہے ہیں تو ستاروں کی گردش کو قابو کرنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہو رہا ہے، اس کے اندر خدا کی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر سے لادینیت اور ایتھیسزم کو بڑھاوا دینے والے ان سوالوں کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے، آپ خود سوچیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان سوالوں کو اٹھا کر اور بار بار دکھا کر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ان سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جواب نہیں دے رہے بلکہ سوالوں کو اتنی بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص اسے سنے اس کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ جائیں۔ ایک مسلمان عورت کیا ایسی ہوتی ہے؟ اس ہوفٹ کے لباس اور اس کے الفاظ سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کہ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے۔ کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے لیے بہت ساری اچھے کام کر لیں تاکہ ہم ہیون میں جائیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دوستوں کہ ہم دنیا کو ایسے کام کریں اور ایسے کام دے کے جائیں کہ دنیا کو خود جنت بنائیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے بعد کی جنت پہ بھروسہ کیا جائے، ہے نا؟ نوجوان لڑکیوں اور ماؤں کو یہ کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ کیا چینل کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں؟ دنیا کے بعد کی جنت کو چھوڑو، وہ کس نے دیکھی ہے؟ جتنی آج زندگی بچی ہے اس کے اندر عیش کر لو، یہی اصلی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا، ذرا اس عورت کی زبانی سن لیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آگے بھڑک رہی ہوتی، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم نہ ہوتے تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا، تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اس چینل پر ڈراموں کے اندر جو کچھ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے اس پر تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس جیسے نہ جانے کتنے فورن فنڈنگ کے پروگرام صبح و شام آپ کے بچوں کا برین واش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں۔
اس میڈیا وار کے ذریعے نہ صرف فحاشی پھیلائی جا رہی ہے بلکہ اپنے لوگوں کو اللہ کی بغاوت کے خلاف بھی اکسایا جا رہا ہے، اس لیے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس فتنہ سے جتنا ہو سکے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔